أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اگر اللہ لوگوں کو برائی دینے میں جلدی کرتا ان کی طلب کے مطابق، جس طرح کہ وہ خیر کی طلب میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو جاتی۔ تو جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی امید نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کو ان کے اعمال خوشنما کر دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تم سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن دلیلیں لائے تھے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہم گنہگاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم ان کے بعد ہم نے ملک میں تم کو خلیفے بنائے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند اکبر و خلیفہ اول خلیفۃ اللہ امام الکائنات، حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم، آپ کے روز مبارک کے موقع پہ جو ہے آپ کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ کل تک کی نشست میں ہم نے سنا بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسب کو ترک کر کے، ترک دنیا کر کے، بندگی میاں سید شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مہاجرین کرام کے ساتھ اور دوسرے کئی نئے طالبان مولا کے ساتھ جو ہے چاپنیار سے رادن پور سے ہجرت کرتے ہوئے جو ہے فرا مبارک تشریف لایا۔ یہ کسب کا بھی آپ نے جو ہے اس کی تفصیل بھی آپ نے سن لی ہے۔ کل کی نشست میں آپ نے جو ہے سفر کی تفصیل سنی ہے کہ کس طرح کا وہ کٹھن سفر آئے، 6 مہینے کا سفر تھا، لیکن بندگی میاں سید شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مندی آپ کی خدمت نے بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سفر جو ہے جو بہت ہی کٹھن سفر تھا، خود آگے جا کے آپ سنیں گے کہ آپ نے کن الفاظ میں جو ہے اس سفر کے بارے میں جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جو ہے عرض کیا ہے۔ اس سفر کو جو ہے آسان کرتے ہوئے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے قافلے کے ساتھ جو ہے قافلہ امام اسلام کے حضور پہنچتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جو ہے یہ قافلہ پہنچنے سے پہلے ایک بندگی میاں شیخ کبیر محمد رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو ہے تیز رفتار گھوڑے پہ ان کو سوار کر کے مہدی موعود کو جو ہے پہلے ہی سے جو ہے اطلاع دے دی گئی کہ یہ قافلہ آ رہا۔ اب مہدی موعود علیہ السلام کی آپ نے بے قراری اور بے چینی کے بارے میں بھی سنا کہ جب اس فرزند دلبند کے آنے کی خوشخبری آپ نے سنی، یہ مجدہ جب آپ نے سنا تو آپ جو ہے ٹہل رہے تھے اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے جو ہے آپ جو ہے پھاٹک تک، دائرے کی جو ہے گیٹ تک جاتے اور جو ہے چکر لگاتے تھے اسلام، تاکہ جو ہے اس قافلے کو دیکھنے کے واسطے۔ اب دیکھیے بچوں کے واسطے کہہ رہا ہوں، باپ بیٹے کی محبت جو ہے عموماً عام واقعات تو سننے میں نہیں آتی، کیونکہ ماں کی ممتا کے واقعات اتنے مشہور ہیں کہ یہ واقعات اکثر جو ہے سننے میں نہیں آتے، لیکن یہاں پہ یہ باپ بیٹے کا رشتہ ایسا زبردست رشتہ ہے اور اس میں ایسی محبت بھری ہے، میں اسلام کی بے قراری ہلکا سا اندازہ ہے، اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے ایک عام باپ بیٹے کے جو ہے واقعے کو رکھتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک عام باپ بیٹے کے واقعہ کہ جب جو ہے
میں آئرلینڈ گیا تھا 2009 میں، اور 2011 میں اپنی چھٹی میں واپس آ رہا تھا. تو جو ہے 2011 کی شروعات میں جنوری میں جو ہے واپس آ رہا تھا. تو جو ہے اپنے آنے کی جو ہے اطلاع، چھٹی پہ آنے کی اطلاع جو ہے اپنے گھر والوں کو دی. تو والد صاحب نے کہا کہ جو ہے تم ٹھہر جاؤ، اپنے والد کا واقعہ کہہ رہا ہوں، تم ٹھہر جاؤ، دسمبر میں آؤ جنوری میں آنے کے بجائے، تاکہ جو ہے تمہاری شادی کر جائے اس وقت. 1 سال ٹھہر جاؤ جنوری سے دسمبر. تو میں اپنے آنے پہ جو ہے مصر رہا کہ جو ہے آنا چاہتا ہوں. جب آنے کی اجازت دی تھی انہوں نے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے جب بچہ آنا چاہ رہا ہے تو ایک بار جو ہے اسے آ جانے دو. اب اس کے بعد جو ہے پہلے والد نے جو ہے روکا کہ مت آؤ. اب اس کے بعد جو ہے جب آنے کی اطلاع مل گئی کہ جو ہے بچہ کیسے بھی جو ہے جنوری میں آ رہا ہے، تو اب ہر بار ہر فون پہ جو ہے مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کب آ رہے ہو، ٹکٹ کب بک ہوئی ہے. بے چینی بے قراری جو ہے ان کی شروع ہو گئی. تو میں پوچھا، اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں نے والد صاحب کو پوچھا کہ جو ہے آپ نے تو جو ہے پہلے مجھے روک دیا آنے سے، آپ جو ہے آپ بے چینی سے جو ہے بار بار پوچھتے جا رہے ہو کہ جو ہے کب آ رہے ہو کب آ رہے ہو. تو ہمارے والد صاحب نے جواب دیا کہ جو ہے جب تمہیں روکا، اپنے دل پہ پتھر رکھا، دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے تمہیں روک دیا. لیکن جب بعد میں معلوم ہوا کہ تم کسی بھی طرح آنے والے ہو، تو وہ پتھر جو ہے دل سے ہٹ چکا ہے، اسی لیے جو ہے ہم بے چین اور بے قرار ہیں. تو یہ والد کے جو ہے الفاظ تھے کہ جب روکا جو تھا وہ دل پہ جو ہے اپنے پتھر رکھا تھا اور روک دیا تھا. اب تمہارا آنا کیسا ہی جب مسمم ہے، معلوم ہو چکا، تو وہ پتھر جو ہے ہمارے دل سے جو ہے ہٹ چکا ہے، اور اب ہم جو ہے اس واسطے جو ہے تمہارے واسطے بے چین اور بے قرار ہیں. صدقے قربان خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود اسلام کے اس فرزند کے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے، کہ جن کے واسطے جن کی بے چین اور بے قرار جو ہے ان کے والد بزرگوار امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. اتنی بے چینی اور بے قراری ہے، بے قراری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ہے مہدی موعود اسلام جو ہے ٹہل رہے ہیں، گھر کا آنگن وغیرہ جو ہے صاف کروایا گیا ہے، کچرا کوکڑ جو ہے دور پھینکوا دیا گیا ہے، خم گھڑے وغیرہ جو ہے بھروا دیے گئے ہیں. یہاں تک کہ جو ہے بی بی بونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پوچھ بیٹھے کہ جو ہے میرا جی آپ کو اس قدر بے چین اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا خوش اور بے چین اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کیا مہدی کو بھی اپنے فرزند سے محبت ہوتی ہے. یہاں تک کہ پوچھ بیٹھی کہ اتنا بے قرار آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیا مہدی کو بھی، خلیفۃ اللہ کو بھی اپنے فرزند سے محبت ہوتی ہے. تو جواب باثواب دیا مہدی موعود اسلام نے کہ جو ہے جس کا پوت پوت ہو کر آئے، ہاں خوشی کیوں نہ ہو، جس کا بیٹا بیٹا ہو کر آ رہا ہے، بیٹا ہو بہو جو ہے باپ کی طرح جو ہے ہو کر آ رہا ہے. حقیقت میں بیٹا اسی کو کہتے ہیں جو بالکل باپ کی طرح ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ جو ہے یہ ہے جو ہے اپنے باپ کا جو ہے بیٹا ہے، یہ صحیح میں جو ہے اپنے باپ کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کا کام کرتا ہے. تو ہو بہو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے باپ کی طرح ہو کر آ رہے ہیں. اسی لیے جو ہے مہدی موعود اسلام جو ہے خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بشارت دے رہے ہیں کہ ہاں کیوں خوش نہ ہو کہ جس کا پوت پوت ہو کر آ رہا ہے، یعنی جس کا جو ہے بیٹا بیٹا ہو کر آ رہا ہے. بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک قافلہ دائرے میں داخل ہوا. مولانا مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آگے بڑھ کے اس مبارک قافلے کو جو ہے استقبال کرتے ہیں. ثانی مہدی رضی اللہ عنہ آپ کی پہلے قدم بوسی کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے جب بغل گیر ہوئے باپ اور بیٹے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے آنسوؤں سے ثانی مہدی کا شانہ، اور مہدی موعود علیہ ثانی مہدی کے آنسوؤں سے مہدی موعود علیہ السلام کا شانہ مونڈا جو ہے بھیگ چکا تھا. اتنا دونوں باپ بیٹے زار و خطار روئے ہیں. دیکھیے کتنی محبت تھی ان کی کہ میں اسلام کے آنسوؤں سے، امام اسلام کے آنسوؤں سے ثانی مہدی کا جو ہے کاندھا بھیگ گیا، اور ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے آنسو مبارک سے امام مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے کاندھا مبارک جو ہے بھیگ گیا. اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے یہ شعر بھی پڑھا کہ بایت شکست ہما عالم برائے یار، آرے برائے یار دو عالم تما شکست، یعنی اپنے یار کی خاطر دونوں عالم سے ٹوٹنا چاہیے. ہاں یار کی خاطر یعنی خدا تعالیٰ کے واسطے دونوں عالم سے ٹوٹنے کی طاقت چاہیے، اور وہ آسان ہے. مہدی موعود اسلام نے یہ شعر پڑھا اور اپنے اس فرزند دلبند کا جو ہے استقبال کیا. اس کے بعد بندگی میں شیخ قطنی رضی اللہ عنہ قدم بوسی کی، دوسرے صحابہ جو ہے قدم بوسی کی اور ملاقات کی. اس کے بعد بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا اپنے قافلے کا، اپنے سفر کا حالات آپ نے جو ہے اپنے والد سے عرض کیے کہ میرا جی خدا تعالیٰ قادر تھا، وہ کسی بھی طرح بندے کو یہاں پہنچاتا، لیکن بنظر حکمت دیکھا جائے تو خنکار کی خدمت میں آنا محال تھا، یعنی ناممکن تھا. راستے ہی میں ہڈیاں گھس جاتی اور ہلاک ہو جاتا. بھائی سید خنمیر کے واسطے سے یہاں آنا ہوا. انہوں نے اثناء سفر میں آرام پہنچایا کہ کچھ عرض نہیں کر سکتا، یعنی اتنا آرام پہنچایا کہ جو ہے کچھ عرض نہیں کر سکتا اثناء سفر میں. اسلام نے جو ہے جواب دیا کہ بھائی سید محمود اس میں عجیب بات کیا ہے کہ وہ تمہارے برادر حقیقی ہیں، یعنی بالکل جو ہے تمہارے سگے بھائی ہیں، ہم رتبہ ہم مقام ہیں. جو کچھ کہ تم ہو اسی طرح جو ہے بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ. اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے حیات مبارکہ 6 مہینے رہی، صرف 6 مہینے میں اسلام کی جو ہے حیات مبارکہ رہی. اس کے بعد آپ کو جو ہے وصال ہوا ہے. یہاں سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے اب ہر چیز کا جو ہے نہج جو ہے اسٹائل بدل چکا تھا.
میں اسلام کا بیان قرآن کا ہی معاملہ ایسا عجیب ہو چکا تھا. کہا جاتا ہے آپ کے بیان کا جو نہج تھا، عام بیان قرآن کا یہ نہج تھا کہ جو ہے میں اسلام جب بیان قرآن کرتی عصر اور مغرب کے درمیان، یہ الفاظ نوجوان بچے یاد رکھیں جو اصطلاحات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے کے درمیان، یہ الفاظ نوجوان بچے یاد رکھیں جو اصطلاحات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے. بیان قرآن جب اسلام کرتے تھے، جو قرآن کی مراد بیان کرتے تھے اللہ کے حکم سے، عصر اور مغرب کے درمیان جب آپ بیان کرتے تھے، وہ بیان کی تاثیر ایسی ہوتی تھی کہ جو ہے اسی وقت پہ وہ لوگ جو ہے بندگان خدا اللہ کے دیدار میں مستغرق رہتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں آئے کہ میں اسلام جب زار و قطار روتے بیان کرتے کرتے اور آپ کے آنسو آپ کے ریشے پہ آتے، ریشے مبارک پہ، اور آپ جو ہے اسے پوچھتے اور چھٹکتے تو آنسو جس کسی شخص پہ جا گرتے اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیدار ہو جاتا. اور بیان قرآن کا یہ اثر ہوتا، یہ عام بیان تھا اسلام کا، صرف عام بیان تھا، اس کا یہ اثر تھا کہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے صحابہ میں مستی کا عالم ایسا ہوتا، ایک مدوشی اللہ کے عشق میں دیوانوں کا حل ہوتا کہ جو ہے انہیں اپنی جو ہے ہوش، ان کو جو ہے اپنا ہوش نہیں رہتا. بعض صحابہ جاتے جاتے جو ہے حجرے کو جاتے جاتے راستے میں گر جاتے، اور بعض صحابہ جو ہے انہیں روتے ہوئے چلے جاتے. تو نہ رونے والے کو جو ہے اس بات کی خبر ہے، نہ رونے جانے والے کو جو ہے اس بات کی خبر ہے کہ کون ان کے اوپر سے جو ہے گزر رہا. یہ عام بیان تھا. اب میں اسلام کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ میں اسلام جو ہے اتنا حقائق بیان کرنے لگے کہ جو ہے صحابہ آخرکار پوچھ بیٹھے کہ میراں جی آپ کے بیان میں جو ہے اب ایسے اسرار، ایسے راز بیان ہو رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بیان میں نہیں آئے تھے. تو اس وقت میں اسلام نے فرمایا کہ ہاں اب کس کے لیے اٹھا کے رکھا جائے، کیونکہ اب حاملان بیان قرآن آ چکے ہیں. یعنی حقیقت میں جو اس کو حمل کر سکتے ہیں، جو اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ آ چکے ہیں. اس سے مراد بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شیخ قنوی رضی اللہ عنہ تھے. تو سوچیے عام بیان کا یہ عالم تھا، تو اب فرا مبارک کہ وہ آخری 6 مہینے کا بیان قرآن کا کیا عجیب عالم تھا. عام بیان قرآن میں جو ہے بے ہوش ہو کے جو ہے گر رہے ہیں اور جو ہے خبر تک نہیں ہے. اور اب خاص بیان کا یہ عالم ہے کہ صحابہ خود پوچھ بیٹھے کہ جو ہے میراں جی سے پہلے جو ہے کبھی جو ہے ایسے اسرار اور ایسے نکات جو ہے بیان میں نہیں آئے. تو اسلام نے بشارت دی کہ اب کس کے لیے اٹھا کے رکھا جائے. اب حاملان بیان قرآن آ چکے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے اس بیان کی اس مراد کو حمل کر سکتے، وزن اٹھا سکتے ہیں، وہ آ چکی تھی. اسلام نے اس 6 مہینے میں جو ہے کافی بشارتیں دونوں سیدین کو دی ہے. سیدین کا جو لفظ ہے، بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور میں اسلام کے دوسرے خلیفے بندگی میاں سید قنوی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کے واسطے سیدین یعنی 2 سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ 2 سیدین کو جو ہے خاص طور پہ جو ہے تعلیم ہوتی رہی ہے اور کافی جو ہے بشارات دیے ہیں. یہاں تک کہ اسلام نے ایک خاص بشارت بھی دی ہے کہ جس طرح فرشتوں میں محتر جبرائیل اور میکائیل کو بزرگی حاصل ہے، اس طرح جو ہے بندے کے صحابہ میں بھائی سید محمود اور بھائی سید قنوی کو بزرگی حاصل ہے. جس طرح فرشتوں میں اتنی بڑی بزرگی حضرت جبرائیل السلام اور میکائیل السلام کو حاصل ہے، ایک انسان کامل کا جو درجہ ہوتا ہے وہ فرشتوں سے بالا تر ہوتا ہے. یہاں پہ مساوی نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ جس طرح وہ لوگ بزرگ ہیں اس طرح مہدی موت کے صحابہ میں جس طرح فرشتوں میں حضرت جبرائیل اور میکائیل بزرگ ہیں، اس طرح میں اسلام کے صحابہ میں یہ 2 سیدین یعنی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں سیدنا شیخ قنوی رضی اللہ عنہ. یہاں تک کہ جو ہے ایک روز میں اسلام یہ بھی کہہ بیٹھے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے پوچھے گا کہ اے سید محمد ہم نے تجھ کو مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ بنایا، اس احسان کے بدلے میں ہمارے پاس کیا تحفہ لائے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی تحفہ میں اسلام سے پوچھے گا، خدا تعالیٰ تحفہ پوچھے گا تو بندہ عرض کرے گا. اسلام نے فرمایا کہ بندہ عرض کرے گا کہ خدا بندے قدوس، بندہ تیرے حضور ان ہر 2 سیدوں کو، سید محمود اور سید قنویر کو سرتاپا مسلمان بنا کر تیرے حضور بطور تحفے کے پیش کرتا ہے. خدا تعالیٰ اپنے لطف سے اپنی مہربانی سے قبول فرمائے گا. اسلام نے فرمایا انہوں نے کامل مسلمان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور میں تحفتاً مہدی موعود اسلام جو ہے پیش کریں گے. یہ خاص بشارت ہے. ان بشارتوں کے اوپر کافی تفصیل ہے، اصل میں میں کہنے سے بھی قاصر ہوں اس کی تفسیر کو. آگے بڑھتے ہوئے چند اور بشارات کے تحت کہ امام اسلام نے جب یہ کافی بشارات دے رہے تھے، ایک بشارت بھی اسلام نے اور ایک خاص بشارت دی. یاد رکھیے جتنی بھی کائنات بنی ہوئی ہے، کوئی بھی ہو جاؤ، خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ ہی کی ولایت جو مہدی موعود اسلام ہے، ان 2 کے واسطے کے بغیر جو ہے خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. بغیر ان کے واسطے کے کوئی بھی ہو جاؤ، ساری کائنات، کوئی نبی کوئی ولی ہو جاؤ، بغیر خاتمین یعنی محمد رسول اللہ اور محمد مہدی موعود علیہ السلام، یہ 2 کو خاتمین کہتے ہیں. خاتم اسلام کے بغیر واسطے کے جو ہے کوئی جو ہے پہنچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات تک. اور اللہ تعالیٰ سے بھی جو کچھ کے فیض اس مخلوق تک پہنچ رہا ہے وہ ان کے واسطے سے جو ہے یہاں تک پہنچ رہا ہے. بغیر ان کے واسطے سے ڈائریکٹ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کا فیض ہم تک. ان سے انہی کے ذریعے انہی کے چینل سے جو ہے ہم تک پہنچتا ہے. اس بات کو آپ جو ہے یاد رکھیے. اللہ چاہا تو آپ کو اللہ آپ کو اور کافی چیزیں اس کے اوپر بعد میں کھولے گا. تو ایک روز امام السلام جو ہے بیان قرآن کے دوران
یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے سید محمد، ہر دو جوانہ، ہر دو سیداں جو تیرے سیدھے اور بائیں جانب بیٹھے ہیں، اب ان کو ہم سے بغیر کسی واسطے کے، تو ہم سے بغیر کسی واسطے کے راست جو ہے فیض پہنچ رہا۔ اسلام نے یہ بشارت دی کہ اب جو ہے بندے کا واسطہ بھی نہیں ہے، یعنی وہ لوگ اتنے کامل ہو چکے ہیں کہ اب بغیر مہدی موعود کے واسطے کے ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلیم مل رہی ہے۔ یہ دو سیدین کو یہ بشارت دی گئی۔ اب دیکھیے، اب کسی کو بھی اگر یہ گریڈ دیا جائے، یہ رینک دیا جائے، بہت خوشی ہو۔ اب کتنی بڑی بات ہے، جیسا رسول اور مہدی موعود کو بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ سے اب تعلیم مل رہی ہے، اسی طرح اب یہ سیدین کو بھی جو ہے اتنے کامل ہوئے کہ اب جو ہے مہدی موعود کا واسطہ بھی جو تھا وہ ہٹ گیا، اب جو ہے بلا واسطہ یہ بھی ہو گئے، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اب فیض پا رہے ہیں۔ تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت سنیں، اس کے بعد مہدی موعود کا ایک فرمان سنیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کو خدا تعالیٰ نے مہدی موعود کر تمام انبیاء کو بندے کے تعلق سے بتایا، تو اکثر پیغمبروں نے بندے کی صحبت کی آرزو کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو مہدی موعود کیا روز ازل میں، تو تمام پیغمبروں کو جو ہے بندے کے تعلق سے بتایا، تو اکثر پیغمبروں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، سب نے جو ہے اپنی زندگی میں خواہش کی کہ مہدی موعود کے وہ ساتھ ہوتے، ان کا واسطہ ہوتا، ان کی صحبت میں رہتے۔ تو اسلام نے اپنے تعلق سے یہ جو ہے اللہ کے حکم سے سنایا، تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ جو ہے زار و خطر ہونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو ہے بندگی سے سلام اللہ رضی نے اطلاع دی کہ جو ہے بھائی سید محمود کا حال جو ہے بہت برا ہے، وہ زار و خطر رو رہے ہیں۔ تو اسلام نے پوچھا کہ بھائی سید محمود، آخر اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا جی آپ فرماتے ہو، آپ خود ہی فرماتے ہو کہ آپ کی صحبت کی آرزو، آپ کے واسطے کی آرزو اکثر انبیاء کرام نے کی ہے، اور آپ ہمیں فرماتے ہو کہ ہمارے واسطے سے اب بلا واسطہ کر دیے گئے۔ ہمیں ایسی بے واسطگی نہیں چاہیے جس میں واسطہ مہدی نہ ہو، یعنی ہمیں آپ کے واسطے سے بلا واسطہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ تک بھی پہنچنا ہے، تو یہی واسطہ ہونا ہے۔ دیکھیے کیسی وفاداری ہے، کیسی محبت ہے کہ جو ہے بلا واسطہ کیا جا رہا ہے، تو فرما رہے کہ مجھے جو ہے ایسا بلا واسطہ نہیں ہونا ہے جس میں مہدی موعود کا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جو ہے مہدی موعود کا وہ واسطہ ہے کہ اکثر پیغمبروں نے جو ہے اس واسطے کی آرزو کی، اور آپ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہو کہ جو ہے تمہیں جو ہے راست مل رہا ہے، اور اب جو ہے زار و خطار جو ہے رونے لگ گئے۔ تو اسلام جو ہے خوش ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی سید محمود، یہ بلا واسطگی بھی جو ہے بندے کے واسطے سے ہے، یہ جو بلا واسطگی ہے وہ بھی جو ہے ہمارے واسطے سے ہے۔ کہ اسلام نے اپنے اس فرزند کے دلاسے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے جو ہے ایک مثال بھی دی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہے ایک وزیر ہے جو بادشاہ تک جو ہے خود جو ہے بغیر کسی واسطے کے جو ہے جاتا اور آتا، اور بادشاہ تک جو ہے کوئی عام جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ تک جو ہے کوئی بھی جو ہے سیدھے جو ہے چلے نہیں آ سکتا، عام آدمیوں میں سے جو ہے کوئی بھی جو ہے شخص بادشاہ تک جو ہے آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، تو وزیر جو ہوتا ہے، جو بھی بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے، بغیر کسی واسطے کے بادشاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب بھی جاتا ہے اکثر جو ہے اپنے دو فرزندوں کو بھی جو ہے اپنے بادشاہ کے جو ہے ساتھ لے کر جاتا ہے، بادشاہ کے پاس جو ہے ملاقات کے واسطے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ دو فرزندہ ساتھ میں جو ہے وزیر کے ہمیشہ جاتے ہیں، اور وزیر کے واسطے سے بادشاہ کے جو ہے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں۔ تو ایک روز وزیر جو ہے خود نہیں گیا، اور دونوں فرزندوں کو جو ہے بادشاہ کے پاس بھجوایا، اور بادشاہ کے پاس اسی لیے دونوں فرزندوں کو جانے دیا گیا کیونکہ یہ جو ہے یہ دونوں وزیر کے فرزندہ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وزیر کے فرزند ہونے کی وجہ سے بغیر کسی واسطے کے بادشاہ تک پہنچے، اسی طرح تم بھی جو ہے ہماری نسبت رکھتے ہو، ہمارا واسطہ رکھتے ہو، اسی واسطے کی بنیاد پہ جو ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک جو ہے تعلیم پا رہے ہو، بلا واسطہ جو ہے راست جو ہے اللہ سے تعلیم پا رہے ہو۔ اسلام نے جو ہے مثال لے کے جو ہے آپ کو جو ہے دلاسا دیا، تب جا کے جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے اطمینان ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے اسلام جو ہے کافی خوش ہوئے، ایک سوال اور جواب کی اسی کے اوپر جو ہے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بعد میں کل گفتگو ہوگی۔ کہ میں اسلام نے جو ہے ایک روز پوچھا، کیونکہ دیکھیے باپ اور بیٹے کا جو ہوتا ہے رشتہ نسب کا، یہ بشری تقاضا ہے، ہر شخص کو ہوتا ہے کہ وہ جس کی بھی اولاد سے ہو اس کو جو ہے ایک اندر سے احساس ہوتا ہے وہ کس کا فرزند ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا ہے۔ تو چونکہ اب مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا مقدر رکھا، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو ہے آپ کو امام اسلام کا جو ہے فرزند جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو مقدر میں ہونا رکھا۔ تو اسلام نے ایک روز پوچھا کہ بھائی سید محمود، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مہدی موعود پدر اور تم ان کے فرزند، کہ مہدی موعود باپ اور تم ان کی بیٹی، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ امام آباد کہ جو ہے میرے والد ہیں اور جو ہے میں ان کا بیٹا ہوں؟ تو دیکھیے کتنا ناز والا خیال ہوگا، اور فخر بھی آ سکتا، غرور بھی آ سکتا۔ تو ثانی مہدی نے جواب میں فرمایا کہ میرا جی جہاں پہ خودکار کی ذات وہاں پہ سید محمود کمینہ کون؟ ثانی مہدی نے جو ہے یہ جواب دیا، جہاں پہ یعنی مجھے خیال تک نہیں آتا کہ جہاں پہ خودکار کی ذات ہے وہاں سید محمود کمینہ، یہ الفاظ آپ استعمال کیے ہیں کہ کون ہے،
تو صدر اسلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھائی سید محمود شاباش شاباش شاباش، ڈائریکٹ فرزند ہے، اس کے باوجود بھی یہ خیال تک نہیں آتا کہ میں مہدی موعود کا فرزند ہوں، اور ہم 14ویں 15ویں 16ویں پوچھ پہ آتے ہوئے جو ہے فخر ناز کر رہے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیے ڈائریکٹ فرزند ہے، اور اس بات کا خیال نہیں ہے کہ جو ہے میں مہدی موعود کا جو ہے فرزند ہوں، کیونکہ یہ خیال جو ہے غرور لا سکتا ہے، یہ خیال کچھ بھی کر سکتا ہے، اچھائی کی طرف بھی لے آ سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی لے آ سکتا ہے۔ اور ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بی بی فاطمہ کو یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس بات پہ تکیہ لگائے مت بیٹھو کہ تم رسول کی بیٹی ہو سمجھ کے بخش دی جاؤ گی، بلکہ تم سے جو ہے تمہارا عمل پوچھا جائے گا۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ مہدی موعود اسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ قائد نہ پرسی کہ پسر احمد اس یا پسر محمد اس، یعنی خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو احمد کا بیٹا ہے یا محمد کا بیٹا ہے، خدا تعالیٰ تو اس سے عمل با محبت پوچھے گا۔ تو ان کی نظر جو ہے وہ عمل با محبت پہ جو ہے تھی، باپ اور بیٹے کے اوپر، نسب کے اوپر نہیں تھی۔ اسلام اتنا خوش ہوئے کہ جو ہے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بھائی سید محمود شاباش شاباش شاباش، یہاں تک کہ جو امام اسلام کے جو ہے 6 مہینے یہاں پہ جو ہے پورے ہوئے اور آپ کا جو ہے وصال ہوا ہے۔ وصال کی تھوڑی سی تفصیل ہے کیونکہ وہاں پہ خاص واقعہ ہے، جو ثانی مہدی کا جو لقب مشہور ہوا ہے وہ تدفین ہی کے وقت پہ ہوا ہے، اس کی تفصیل اور اللہ چاہا تو اس کے بعد ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا گجرات تشریف لانا اور یہاں پہ مہدویت کی تبلیغ کرنا، دائرے کا نظام وغیرہ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی چیز بیان کیا جائے گا۔ واقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی توقع نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا تو اس کے سوا دوسرا قرآن لے آ یا اس کو بدل ڈال۔ کہہ دیجئے یہ میرا کام نہیں کہ اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں اتباع کرتا ہوں اس وحی کی جو آئے میری طرف، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ تم کو اس سے واقف کراتا، میں تو اس سے پہلے ایک عمر تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ پھر سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گنہگار کبھی مراد کو نہیں پہنچتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بتلاتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور سب لوگ ایک ہی طریقے کے تھے پھر الگ الگ ہو گئے، اگر پہلے ہی سے ایک بات تمہارے رب کی طرف سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو وہ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا،
اور کہتے ہیں کہ کیوں اس پر اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ نہیں اترتا؟ کہہ دیجئے غیب کی بات اللہ ہی جانے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ سیرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عرس مبارک کے موقع پہ جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ کل تک کی نشست میں نے سنا بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترک دنیا کر کے، یعنی کسب چھوڑ کر واپس امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں آنا اور مہدی موعود علیہ السلام کا بے انتہا خوش ہونا، استقبال کرنا۔ اس کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ 6 مہینے رہی ہے، یعنی جو ہے 6 مہینے میں اسلام اس کے بعد رہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے اس دنیا سے وصال ہوا، اس دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں۔ اب انہی 6 مہینوں میں جو ہے ان سیدین کو خاص بشارتیں دیے۔ آپ نے جو ہے چند بشارتیں کل سنی ہیں۔ سیدین یعنی بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی اور بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور ایک خاص بشارت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے اس فرزند دلبند کو دی تھی۔ یہ لکھا ہے کہ امامنا اسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اسلام کا خاص بشارت ہے، آپ نے فرمایا کہ بندے کے اصحاب کی مثال، یعنی بندے کے صحابہ کی مثال سونار کی بھٹی کی طرح ہے۔ بعض کوئلے ایسے ہیں جو کامل آگ بن گئے، جو کوئلے سلگتے ہیں اس میں بعض کوئلے ایسے ہیں جو کامل ہو چکے ہیں، بالکل سلگ چکے ہیں، اور بعض کوئلے ایسے ہیں جو آدھے، اور بعض پاؤ، اور بعض اس سے بھی کم سل گئے ہیں۔ یعنی اسلام کے پاس جو کوئی آتا ہے وہ اللہ کے عشق کی آگ میں جلنے کے واسطے آتا ہے اور اللہ کی ذات کو حاصل کرتا ہے۔ اسلام فرما رہے ہیں کہ بندے کے صحابہ کی مثال جو ہے اس انگار میں رکھی ہوئی کولوں کے مانند ہے۔ بعض ایسے ہیں صحابہ جو بالکل جو ہے عشق کی آگ میں جو ہے بالکل جل چکے، اور بعض جو ہے آدھے جلے، بعض پاؤ جلے اور بعض اس سے بھی کم جلے، شروع میں تھوڑا سا آگ ان کو لگی ہے۔ آگے میں اسلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرے بعد، یعنی یہ جو کوئلے ہیں میرے بعد جو صحابہ ہیں سب کے سب بھائی سید محمود کے پاس کمال کو پہنچیں گے، یعنی جو کمال کو نہیں پہنچے، پورے نہیں سل گئے، وہ بھائی سید محمود کے پاس کمال کو پہنچیں گے۔ اور ارشاد فرمایا بندے کے ادھورے بھائی سید محمود کے پورے، یعنی جو بندے کے ادھورے ہیں وہ بھائی سید محمود کے پاس پورے ہوں۔ یہ بڑی خاص بشارت ہے جو میں اسلام کے پاس جو ہے کامل نہیں ہوئے تھے، عشق کی آگ میں جو ہے مکمل فنا نہیں ہوئے تھے، وہ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے مکمل اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات میں فنا ہوں گے۔ اسی بشارت کی بنا پہ جو ہے بعد میں جو ہے جو پورے صحابہ تھے مہاجرین، وہ تمام کے تمام اجماع جو ہے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کی طرف جو ہے رجوع ہوئی ہے۔ اور ایک خاص بشارت تھی کہ لکھا ہے وقت آخر جب امام اسلام کا جب آیا 6 مہینے کے بعد 910 ہجری میں امامنا مہدی موعود اسلام کا جو ہے وصال ہوا، وقت آخر پہ آپ نے جو ہے وصیتیں وغیرہ جو کرنا تھی وہ کر دی۔ اور وصال کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی کوشش سے جو ہے آپ ہی نے جو ہے نماز جنازہ پڑھائی ہے، آپ نے وصول دیا نماز جنازہ، مفت خاک وغیرہ، یہ تمام افعال جو ہے آپ ہی نے ادا کیے۔ تو جب تدفین ہو رہی تھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی، یہاں پہ خاص واقعہ پیش آیا۔ بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ قبر میں اترے ہوئے تھے، تو لکھا ہے صاحب تاریخ سلیمانی میں یہ لکھا ہے کہ جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جسم اطہر کو بندگی میرا سید محمود نے اپنی کمر کو چادر سے کس کر خبر میں اتار کر رکھا، جب جو ہے اس جنازے کو جو ہے خبر میں اتار کے رکھا گیا، تو آگے لکھا ہے کہ ناگہا یعنی اچانک بندگی میاں سید خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بندگی میرا سید محمود پر پڑی۔ بندگی میں شاہ خنویر رضی صحابہ جو ہے اطراف میں باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، بندگی میں کی نظر جو ہے اب ثانی مہدی کے اوپر جو ہے پڑی، بندگی میں سید محمود پر پڑی۔ سر سے لے کر پیر تک میرا سید محمود کا چہرہ، رنگ، اسلوب، صورت، طرز، خد و خامت اور داڑھی مونچھ بلکہ تمام خط و خال تمام کے تمام مہدی موعود کی طرح ہو گئے۔ دیکھا کہ جو ہے ثانی مہدی جو ہے اچانک جو ہے پورا امام اسلام کی طرح ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ کی عمر جو ہے 41 سال تھی، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی داڑھی جو ہے گھنی تھی اور کالی تھی پوری۔ اب وہ جو ہے دو منہ یعنی اس کے اندر جو ہے سیاہ بال تھے اور جو ہے سفید بال بھی اس کے اندر جو ہے آ گئے، اور پورا چہرہ جو ہے ہو بہو مہدی موعود کا ہو گیا، خد و خال، ہائٹ، پرسنالٹی پوری کی پوری مہدی موعود کی طرح ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا بندگی میاں رضی اللہ نے سب سے پہلے دیکھا جب ابھی تدفین ہو رہی تھی، تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سید خنویر فی الحال یعنی اسی وقت بآواز بلند تمام خاص و عام کے ہجوم میں فرمایا کہ ہمارے مہدی تو ہم میں کھڑے ہوئے ہیں اور حاضر خاص و عام ہیں، ہم نے مہدی کو دفن نہیں کیا، بس
تمام لوگوں کی نظر بندگی میرا سید محمود پر پڑی۔ پھر سب نے یہ کہا کہ یہ تو ثانی مہدی ہیں۔ اس وقت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کی عمر شریف 41 سال تھی، 41 ایئرس تھی۔ تب سب نے مل کے کہا بندگی میرا کے ساتھ کہ اللہ نے جو ہے ہمیں ثانی مہدی یعنی دوسرا مہدی عطا کیا ہے۔ مہدی موعود جو ہے ہم سے جدا نہیں ہوئے، خاص میں اسلام کا موجودہ تھا، اور ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے یہاں پہ یہ بزرگی ہے، اسی کے بعد سے جو ہے آپ کو ہماری قوم میں جو ہے ثانی مہدی کے نام سے جو ہے پکارا جانے کا، اس لقب سے پکارا جانے کا نام سے جو ہے بہت کم لوگ واقف ہیں، ثانی مہدی کے نام سے جو ہے بہت زیادہ لوگ واقف ہیں۔ اور وہ اسی واسطے ہے، تمام بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہے مہدی موعود اسلام کی تدفین کے وقت آپ کا چہرہ ہو بہو جو ہے امامنا مہدی موعود اسلام کا جو ہے چہرہ ہو چکا تھا، فرزند کا چہرہ ہی وہ جو ہے باپ کا جو ہے چہرہ ہو چکا تھا۔ تو بندگی میں رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مہدی موعود ہم سے جدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے جو ہے ہمیں ثانی مہدی عطا کیا، یعنی جو ہے دوسرا مہدی عطا کیا ہے، تبھی سے جو ہے آپ کو ثانی مہدی کہا جاتا ہے۔ مہدی موعود اسلام کی جو ہے وصال کے بعد آپ نے جو ہے تعزیت دی، بیان قرآن کیا، سبھی صحابہ نے جو ہے وہی بیان کی جھلک پائی جو میں اسلام کے جو ہے بیان میں پائی جاتی تھی، اور تمام صحابہ کی اجماع نے آپ کی طرف رجوع کیا۔ میں اسلام کے وصال کے بعد تقریباً 1 سال تک ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فرا مبارک ہی میں رہے۔ پھر 1 سال کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کی ارواح مبارکہ سے جو ہے آپ کو حکم ہوا کہ یہاں سے جو ہے گجرات تشریف لے جاؤ۔ اس وقت جو ہے وہاں پہ اس حکومت کو جو ہے تباہی آنے والی تھی دوسری حکومت کی وجہ سے، تو آپ کو اس اشارے پر جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ تمام مہاجرین کی اجماع کے ساتھ جو ہے آپ گجرات تشریف لاتے ہیں، اور بھیلوٹ میں آپ جو ہے دائرہ باندھتے ہیں۔ آپ کی اجماع میں تمام مہاجرین ہیں، میں اسلام کے آپ کی جو فقراء ہے وہ تمام کے تمام اسلام کے صحابہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 9 کم 900 صحابہ جو ہے آپ کی جو ہے اسلام کے جو صحابہ تھے آپ کی اجماع میں تھے، ثانی مہدی کے جو ہے فقراء کرام دائرے میں تھے۔ 900 کو جو ہے 9 کم 891 جو ہے صحابہ اسلام کے آپ کی اجماع میں تھے، کیونکہ اسلام کے وصال کے وقت کہا جاتا ہے کہ 900 خلفاء اسلام کی جو اجماع تھی، فقراء کرام جو تھے آپ کے پاس وہ 900 کی تعداد تھی۔ بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ یہ تمام اجماع جو ہے اس وقت پہ وہاں پہ موجود تھی۔ بندگی میں شیخ المی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے آپ نے اسلام سے وصال کے بعد پہلے جو گجرات کو آ چکے تھے، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ پہلے چلے جائیں، لیکن بعد میں پھر بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کے آنے کی اطلاع پہ آپ واپس جو ہے بھیلوٹ آتے ہیں اور بندگی میاں کے ساتھ جو ہے کچھ وقت گزارتے ہیں، لیکن ثانی مہدی جو ہے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ثانی مہدی نے جو ہے وہی کام کیا، ایک اہم رول یہاں پہ ادا کیا گیا کہ جو ہے جو صحابہ جو کامل ہو چکے تھے ان کو جو ہے آپ نے حکم دیا کہ الگ الگ جگہ جاؤ اور دائرہ باندھو، تاکہ جو ہے دین مہدی کی تبلیغ ہو، اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دین اسلام پھیلا پھولا جتنا بھی ہوا وہ جو ہے تمام صحابہ کے اوپر تھا، اسی طرح ثانی مہدی نے جو ہے تمام صحابہ کو فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہی رول ادا کرنا ہے، جس طرح جو ہے رسول اللہ کے بعد صحابہ نے جو کام کیا ہے ہمیں اسی طرح کا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے بندگی میں شاہ نظام کو جو ہے علیحدہ دائرہ باندھنے کا حکم دیا، بندگی میں شاہ نعمت کو علیحدہ دائرہ باندھنے کا حکم دیا۔ اس طرح جو ہے 18 الگ الگ جو ہے دائرے باندھے گئے، تو وہاں سے جو ہے دین مہدی اور زیادہ پھیلنے لگا۔ اگرچہ کہ تمام صحابہ جس کسی کو آپ الگ کرنا چاہتے، تمام صحابہ یہی چاہتے کہ جو ہے ہم آپ سے جو ہے جدا ہونا نہیں چاہتے، لیکن آپ جو ہے انہیں کوشش کرتے، انہیں جو ہے اللہ اور رسول مہدی کا واسطہ دیتے، اور جو ہے دین مہدی کی خاطر جو ہے انہیں علیحدہ کیا جاتا۔ یہاں تک کہ جو ہے بندگی میں شاہ دلاور کی جب باری آئی ان کو علیحدہ کرنے کے واسطے، تو انہوں نے جو ہے خدمہ پکڑ لیے، ایک بندگی میں شاہ دلاور جو ہے علیحدہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ دیکھیے میں اسلام کے خلفاؤں میں 5ویں خلیفے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے آپ کو خدا کا واسطہ دیا اور قسم دلائی کہ آپ کی زندگی تک جو ہے میں آپ سے جو ہے جدا نہیں ہوں۔ تو بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ عنہ جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ ہی کے جو ہے ساتھ رہے ہیں۔ دوسرے خلفاء بندگی میں شاہ خنمیر، بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ اور دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ تھے جو کامل ہو چکے تھے، انہوں نے جو ہے الگ الگ جو ہے دائرہ باندھا۔ اب یہاں سے جو ہے گجرات میں بہت زیادہ دھوم دھام ہونے لگی کہ مہدی موعود کے خلفاء جو ہے اب اور دین مہدی کی جو ہے تشریح کرنے لگے، اس کی اشاعت کرنے لگے۔ اب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جو ہے بھیلوٹ میں جو ہے دائرہ باندھا، وہاں پہ جو ہے پورا ایک نظام اب جو ہے وہاں پہ ہونے لگا، یہاں تک کہ جو ہے ایک پارلیمنٹ کی طرح ہر طرف جو ہے جماعت خانہ بنا دیا گیا، ہر چیز جو ہے تمام فقراء کرام کے جو ہے حجرے بنا دیے گئے۔ اس کے بعد ہر جمعے کو جو ہے نماز ظہر وہاں پہ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پورے فقراء کرام الگ الگ جو دائرے بھی تھے وہاں سے بھی جو ہے پورے فقراء کرام آتے، اور یہاں پہ جو ہے محضرہ ہوتا، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بیان قرآن کرتے، اس کے بعد جو ہے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے کہ آپ لوگ سب جو ہے مہدی موعود کی جو ہے صحابہ ہو، آپ لوگ آئے اور بیان قرآن کریں۔ تب ثانی مہدی سے جب گزارش کرتے تو آپ بیان قرآن کرتے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے قسم دلا کے کہتے کہ آپ کو جو ہے مہدی موعود کی جو ہے قسم ہے کہ اگر میرے اندر رتی برابر بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مہدی موعود کے خلاف اگر کوئی عمل دیکھو تو جو ہے میرا دامن پکڑ کے مجھے بتا دو، ورنہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے آپ کا دامن پکڑا جائے گا۔ یہ مرشد اعلیٰ دائرے کے یہ تمام جو ہے اس وقت اجماع کیا جاتا، تو کہا جاتا ہے کہ اجماع میں جو ہے آپ نوجوان بچوں کو بھی بلاتے
تاکہ جو ہے دین مہدی کی باتیں سن سن کے جو ہے شروع سے جو ہے ان کے کانوں میں جو ہے یہ باتیں جاتے رہی، یہ پیام جاتا رہے، اور یہ کہہ دیا جاتا کہ جو ہے تمہیں وہاں پہ جو ان کو واسطہ دیا تھا دو طرف سے جو ہے پکڑو گی، اگر جو ہے تم کہو گے تو جو ہے میں اپنی طرف سے بچ جاؤں گا، اگر نہ کہو گے جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو کہہ دیا جاتا کہ صاف صاف کہ جو ہے مجھے جو ہے اگر خلاف دیکھو گے مہدی موعود السلام کے عمل کے خلاف ذرا برابر بھی اگر دیکھو گے تو جو ہے تمہارا کام ہے کہ جو ہے دامن پکڑ کے جو ہے مجھے جو ہے اس بات کی اطلاع دی جائے۔ اور ایک واقعے کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل کی نشست میں کچھ اہم عنوانات ہیں کہ بندگی میں نصیب میں حسین مہدی کی دیکھیے عاجزی، انکساری، خشیت الہی کیسی تھی، بیان قرآن کے وقت پہ جو طریقہ تھا اور بعمل ہونے کا کس طرح لحاظ رکھا جاتا تھا کہ پہلے عمل کریں اس کے بعد جو ہے کسی کو جو ہے کہیں۔ لکھا ہے کہ جو ہے خاص روایت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کہ ایک روز بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ قرآن کا بیان کر رہے تھے، عصر سے مغرب تک قرآن کا بیان ہوتا تھا، بیان کر رہے تھے، بیان کے درمیان میں آیت کریمہ لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا۔ تو یہ بیان کرتے کرتے جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت آئی کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، ایسی بات جو تم جو ہے کہتے ہو لیکن خود نہیں کرتے۔ تو یہ آیت کا بیان جب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اس آیت پہ پہنچے کہ تلاوت تک پہنچے، ٹھہر گئے اور خوف خدا کی شدت کی وجہ سے 3 روز تک آپ نے جو ہے بیان قرآن نہیں کیا، 3 دن تک جو ہے آپ نے بیان قرآن نہیں کیا، کیونکہ جو ہے آپ نے اپنا محاسبہ کیا کہ کہیں میں تو اس آیت کے تحت نہیں آ رہا ہوں کہ جو ہے کہہ رہا ہوں اور خود عمل نہیں کر رہا ہوں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت آپ کے اوپر اتنا طاری ہوئی ہے۔ دیکھیے اب میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے بنداس جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اوامر نواہی ہر چیز جو ہے گفتگو کر دی جا رہی ہے، یہاں پہ کچھ بھی خشیت نہیں ہے۔ وہ لوگ بندگان خدا اتنے عمل بعمل ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا کہ اس آیت پہ جب پہنچے ہیں کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو، تو ثانی مہدی جو ہے ڈر گئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت کہ جو ہے کہیں مجھ سے ایسی چیز تو نہیں کہی جا رہی ہے جو میں کرتا نہیں ہوں۔ 3 دن تک آپ جو ہے زار و خطار روتے رہے ہیں، پھر جو ہے آپ کو ارواح کرام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارواح سے جو آپ کو حکم ہوا ہے اسی کے بعد جو ہے آپ نے بیان قرآن 3 دن کے بعد جاری کیا ہے۔ 3 دن تک جو ہے بیان قرآن نہیں ہوا ہے، آپ جو ہے ڈر میں آ گئے تھے کہیں جو ہے میں عمل تو نہیں کرتا ہوں اور جو ہے وہ باتیں کہتا چلا جا رہا ہوں۔ بہرحال بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے سے جو ہے کافی تبلیغ و ابلاغ ہونے لگی، یہاں تک کہ جو ہے اب اس وقت کے جو گجرات کے غیر مذہبی علماء تھے ان میں جو ہے حسد کی آگ بھڑکنے لگی کہ مہدی موعود السلام کا تو جو وصال ہو چکا ہے لیکن ان کے فرزند جو ہے ان کی جگہ پہ پورے شدت کے ساتھ جو ہے کام کر رہے ہیں اور دین مہدی پھیلتا جا رہا ہے، لوگ جوق در جوق جو ہے دائرے مہدویت میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے آگے جو واقعات ہوئے ہیں، جو مہدویوں کو اذیتیں دی گئی ہیں، بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی کو جو ہے قید کیا گیا ہے، اور آپ کے دائرے کے کچھ اور اہم واقعات بھی ہیں کہ کس طرح دائرے کے اصول ہوا کرتے تھے، کس طرح کے وہاں پہ پابندیاں ہوا کرتی تھی، ان واقعات کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ منکران مہدی کا جو مرتبہ وغیرہ رکھا گیا ہے ہمارے پاس کہ کیا عقیدہ ہے، اس کے تعلق سے بھی جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں جو ہے ایک الگ باب باندھا گیا ہے اس کتاب میں، وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا۔ پھر آپ کا وصال کا واقعات اللہ چاہے تو پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا کچھ بولے